ہم اس کے سخت مخالف ہیں کہ قبور کو سجدہ کیا جائے۔ ویسے تو عام مسلمان نہیں کرے گا، جاہل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہی کرتے ہیں، اور ان کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں کبھی کبھار کہیں نہ کہیں، تو یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ ہمارے نزدیک قبر کو سجدہ کرنے کی دو حیثیتیں ہیں، شرعی حیثیتیں، یا تو وہ کفر ہے اور یا پھر حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کفر اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی صاحب قبر کو لائق عبادت سمجھ کر اور پھر اس کو سجدہ عبادت کرے گا تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتا ہے، اگر غیر اللہ کو کریں گے تو شرک کا ارتکاب ہوگا، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو لائق تعظیم سمجھ کر کرتا ہے، لائق عبادت نہیں، بس یہ کہ بھئی یہ تعظیم کے لائق ہے، اب سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، اور سجدہ تعظیمی غیر اللہ کو کرنا یہ اب ہماری شریعت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس سجدے کی دو حیثیتیں بن سکتی ہیں کہ یا یہ کفر ہے یا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ دونوں موقوف ہیں نیت پر۔ اگر ایک آدمی آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، کس نیت سے جھکا ہوا ہے آپ کو مجھے نہیں پتا، اب اگر ہم اس سے پوچھیں بھی تمہاری کیا نیت ہے اور وہ اپنی نیت کو ظاہر کرے کہ میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں تو ہم یہ حکم لگائیں گے، اور اگر وہ کہے میں سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں تو پھر یہ حکم لگائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ موقوف ہے سامنے والی کی نیت پر۔ اب یہ مطلب ایک ظلم عظیم ہے کہ کسی کی نیت معلوم کیے بغیر اپنی طرف سے ایک صورت کو متعین کر کے اور کسی کو کافر و مشرک قرار دینا، شریعت اس کو شدید ناپسند کرتی ہے۔ یہ غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے اسے پیار محبت سے منع کیا جائے، اور اگر آپ کوئی حکم جاری کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کفر ہے یا حرام ہے یا گناہ کبیرہ ہے تو پھر اس کی نیت معلوم کریں گے، کیونکہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے یا اس کی عطا سے انبیاء علیہم السلام کو ہوتا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ نہ ہم دعوی دعوی خدا بندی کرتے ہیں اور نہ ہم دعوی نبوت کر سکتے ہیں، نہ ہم خدا ہیں نہ نبی ہیں، تو پھر ہمیں کیسے اطلاع ہو جائے گی؟ اور اب جب اطلاع نہیں ہے پوشیدہ امور پر تو بغیر اطلاع پائے کس طرح ہم جرأت کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر قبر کو سجدہ کرے تو فوراً ہم اس کو مشرک کہہ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم عظیم ہے۔ میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ فرض کر لیں کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، نماز ختم ہوئی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، سب تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی وہ کیسے، ہم نے تو جمعے کی نماز پڑھی ہے، اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب سامنے والی دیوار کو سجدہ کر رہے تھے، اور جو پہلی صف تھی وہ امام کو سجدہ کر رہی تھی، دوسری صف پہلی صف کو، تیسری صف دوسری صف کو، اور چوتھی صف تیسری صف کو سجدہ کر رہی تھی، سب ایک دوسرے کے آگے جھکے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ سب آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو ہم جواب کیا دیں گے؟ وہ بظاہر تو ہم ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے تھے یا امام صاحب دیوار کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لیکن ہماری نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی تھی، اس دیوار کو معاذ اللہ کوئی معبود سمجھ کے اس کو سجدہ کرنے کی تو نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت اصل ہوئی نا۔ اگر نیت کو فراموش کر کے فوری طور پہ حکم کفر جاری کرنا جائز ہوتا تو بتائیے پھر اس شخص کی بات کیوں نہ مانی جائے، سب کے اوپر حکم کفر لگائیں؟ تو یہ جو زیادتی ہو رہی ہے نا ہمارے ہاں، ظلم عظیم ہو رہا ہے کہ اگر ایک آدمی سجدہ تعظیمی بالفرض سجدہ تعظیمی اپنی جہالت میں کرے اور ہم اس پر بڑھ کر حکم لگا کر خود شارع بننے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اس کا سجدہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا آپ کا ایک مسلمان کو غیر مسلم قرار دینا بڑا گناہ ہے۔ تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اصلاح کرتے کرتے انسان خود باعث ہلاکت بن جاتا ہے اور خود گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں کہ آپ بغیر کسی شرعی دلیل کے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیں، بلکہ بات وہی ہے کہ اگر کوئی ایسی جہالت کر رہا ہے تو پہلا کام تو ریاست کا ہوتا ہے کہ قوانین ایسے بنائے جائیں، یا پھر مطلب لوگوں میں اچھی طرح شعور بیدار کیے جائے پیار محبت سے، اور اگر ایسا نہیں ہے، لوگ قبول نہیں کر رہے، تو پھر کم از کم حکم جاری کرنے میں احتیاط کی جائے کہ پہلے اس کی نیت معلوم کریں پھر کوئی حکم جاری کریں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یاد رکھیں اچھی طریقے سے، کہ مسلمان کی نیت معلوم کیے بغیر اس پہ حکم کفر جاری کر دینا۔ تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ اس کا سجدہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جتنا بڑا گناہ ایک مسلمان کو ایک عمل پر غیر مسلم قرار دینا، اس کا حساب کتاب آخرت میں دینا انتہائی دشوار ہوگا۔ اس لیے میرے جو بھائی بہن
فوراً اس طرح کی باتیں کسی کی بھی سن کر اور پھر نہ وہ عالم ہوتے ہیں نہ مفتی ہوتے ہیں اور وہ فتوے جاری کرنے لگ جاتے ہیں، ارے جی یہ تو شرک ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے. فوراً آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، احتیاط درکار ہے. ہمارے جو محقق علماء ہیں انہوں نے کچھ مزارات پر یا قبور پر حاضری کے آداب بیان کیے ہیں. یہاں میری قبور سے مراد ہے جو انبیاء کی قبریں ہیں یا صحابہ کی ہیں یا اولیاء اعظام کی، علماء مفتیان کرام کی قبور. تو اس کے لیے ادب یہ ہوتا ہے، میں اس کو طریقہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ پائنتین کی طرف سے آئیں، سرہانے کی طرف سے نہیں آنا چاہیے، یہ ادب اور احترام ہے. آنے کے بعد اب مثال کے طور پہ یہ میت ہے اور یہاں قبلہ ہے فرض کر لیں، تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہونا یہ مستحب ہوتا ہے اور میت کی طرف رخ ہو. کیونکہ جیسے اب بالفرض یہاں قبلہ ہے تو میت ایسے لیٹی ہوگی، سر یہاں اور پیر یہاں. اب جیسے میں آ گیا اس کے سینے کے سیدھ میں کھڑے ہو جائیں جیسے جنازہ پڑھتے ہوئے امام ہوتا، اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اور علماء نے فرمایا کہ 4-5 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ آپ جا کے قبر کو چومیں، قبر کے قریب کھڑے ہو جائیں. اسی طرح سنہری جالیوں کو بھی مسئلہ یہی ہے، اگر آپ مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں تو سنہری جالیوں کو پکڑنا، ان کے قریب جانا، اس کو خود علماء جو بہت بڑے بڑے عاشق رسول ہیں انہوں نے اس کو بے ادبی قرار دیا ہے. 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، ادب سے کھڑے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، قرآن پڑھیں سب کچھ، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور پھر ایسے ہی پلٹ کر واپس آ جائیں. یہ ہے ادب اور احترام. اس سے ہٹ کر یعنی قبر کو چومنا علماء نے مکروہ لکھا ہے، خود امام اہل سنت نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ قبر کو چومنا، سنہری جالیوں کو ہاتھ سے پکڑنا بے ادبی قرار دیا ہے. 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جو صحیح علماء ہیں، محقق علماء ہیں، وہ کبھی بھی مطلب اس طرح کی غلط چیزوں کو نہ جائز کہتے ہیں اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اب یہ بڑی مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بغیر امتیاز کیے، کہ ایک تو ہے نا کہ یہ کہیں بھائی جو ایسا کہتا ہے وہ غلط ہے، جو ایسا کہتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے. نہیں، بس وہ سب کو گاجر مولی ایک ہی جگہ جمع ہو جاتا ہے. یہ سب جو ہے نا وہ ایسے ہیں، یہ سب جو ہیں ایسے ہیں. ارے بھائی، جو علماء صحیح بات بیان کر رہے ہیں، جو علماء اس طرح کی جو خرافات ہیں ان کو خرافات قرار دے رہے ہیں، آپ ان سب کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے. یہی پھر وجہ اختلاف بنتی ہے، اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اسی سے پھر مسائل جنم لیتے ہیں. تھوڑا سا اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے. تو اس لیے جو ہمارے بھائی بہن مزارات وغیرہ پر جاتے ہیں، آپ پہلے آداب حاضری سیکھیں، پھر اس کے مطابق کریں. وہاں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کا عمل آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. ہر شخص اپنے اپنے سوچ اور فکر اور اپنی جہالت کے اعتبار سے بعض اوقات عمل کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے عمل کے مطابق عمل اختیار کر لیں، وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. جو اچھی طرح حج اور عمرے کے مسائل جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانیں گے، میری بات کو بہت اچھا سمجھیں گے کہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس میں الٹی سیدھی حرکتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اسی طریقے سے میدان عرفات میں مزدلفہ میں کنکری مارتے ہوئے جن کو کچھ پتہ نہیں، بیچارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ان کو دیکھ کے کوئی چیز سیکھے گا تو وہاں مناسک صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے. ایسے ہی آپ جب حاضری کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی بھی وہاں پہ ہے تو جیسا کر رہا ہے صحیح کر رہا ہوگا. بہت سی باتیں صحیح ہوتی ہیں اور ہزارہ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے پہلے آداب حاضری انسان سیکھے اور اس کے بعد پھر ان کو فالو کرے. لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے.